صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، آپ کی شفاعت چاہتا ہوں آقا۔ شفاعت کیا چیز ہے؟ کیا اس کی ڈیفینیشن ہوگی؟ کیا تعریف ہے؟ شفاعت ایک لفظ اگر سمجھنا چاہیں گے تو شفاعت کہتے ہیں سفارش کو۔ مثال کے طور پہ کسی انسان کو جب گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے اثر و رسوخ والے لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے، ان کے کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اگرچہ کچھ غلط کیا ہو لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ماننے والوں کے عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو شفاعت نصیب ہو گئی وہ جنت چلا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شفاعت نہیں فرمائیں گے آقا، کچھ عقیدے کے برے ہیں تو مانتے ہی نہیں، تو جو نہ مانے وہ نہ مانے، اس کو نہیں نصیب ہوگی، ہم تو ماننے والے ہیں، جو مانے گا اسے نصیب ہوگی، جو نہ مانے گا اسے نہیں نصیب ہوگی۔ ماننے میں تو فائدہ ہے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی دکھانا مقصود ہے رب کو۔ بروز قیامت میرے آقا کا جلوہ، میرے آقا کا مرتبہ، میرے آقا کے درجے، میرے آقا کی رفعت و شان اور شفاعت کا عظیم منصب ہی دکھائے گا۔ گنہگار آئیں گے اور آقا شفاعت فرمائیں گے، یہاں تک کہ میرے آقا فرمائیں گے علماء تم رک جاؤ، اے عالموں تم رک جاؤ، اے عابدوں تم جنت میں جاؤ۔ اب علماء یہ سوچیں گے ہم کو آقا کیوں روک رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ عالموں کو آقا روکیں گے، فرمائیں گے آپ اکیلے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ علماء سے میرے آقا فرمائیں گے آپ اکیلے جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ جو دنیا میں تم سے محبت کیا تھا، تمہارا ساتھ دیا تھا، تمہارے پیچھے نماز پڑھا تھا، یہاں تک کہ تمہارے کسی طرح سے بھی وہ ٹچ میں رہا، اس کو لے کے جنت میں جاؤ۔ کیا کمال کی بات ہے! خود میرے شفاعت آقا فرمائیں گے اور جس کو میرے آقا فرمائیں گے وہ بھی شفاعت فرمائیں گے۔ میرے آقا کی شفاعت کاش ہم سب کو نصیب ہو جائے، ہمارے بھی جو ہے پیارے اور نیارے پار سب ہو جائے، ہماری زندگی اور آخرت سب سمجھ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن پیارے اسلام بھائیو، آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو شفاعت کا بھی انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچ کے رہنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بزرگ ہستی جن کا نام ہے ابراہیم بن علی بن عطیہ نے عرض کیا آقا آپ کی شفاعت چاہتا ہوں، کیسے نصیب ہوگی میرے آقا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اکثر من الصلاۃ علیہ، you have to recite the holy درود on me oftentimes، یعنی مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا کر، زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ زیادہ درود پاک کتنی ہوتی ہے کبھی سوچا؟ دیگر روایت سے پتہ چلتا ہے زیادہ درود پاک کی جو تعداد ہے وہ 313 ٹائم، یعنی 313 مرتبہ اگر روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں تو زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں ہمارا اور آپ کا نام لکھ دیا جائے۔ زیادہ درود پاک جب پڑھنے والوں میں نام ہو جائے گا تو اس کی برکتیں بہت ہیں، شفاعت نصیب ہوگی، بروز قیامت حساب آسان ہوگا، بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، دنیا میں میرے آقا کا کرم ہوگا کہ جلبوں سے نواز دیں گے اور مدینہ بلا دیں گے۔ بہت فائدہ ہیں، آپ آج کی محفل سے نیت فرما لیجئے انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم روزانہ 313 بار درود پاک پڑھا کریں گے۔ میرے ساتھ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار اور صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہم سب کے آقا، ہم سب کے سرور، ہم سب کے امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں، کعبے کی بدر الدجا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، کروڑوں درود میرے آقا پیش کر رہے ہیں، تو ہم کیا سینکڑوں بار بھی نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث پاک سنا دیتی آپ کو مزہ آ جائے۔ آپ اور ہم سب کا من کرتا ہے مدینہ جانے کا، اگر ابھی ٹکٹ دیں تو صبح چلے جائیں۔ سب کا من کرتا ہے نا مدینہ جانے کا، دل تڑپتا ہے مدینہ جانے کا، لیکن نہیں جا پا رہے، کیوں؟ منی نہیں، پیسہ نہیں ہے۔ اگر پیسہ ہوگا تو سب سے پہلے مسلمان مدینہ جانا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، ہم مدینہ نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ایک کام کر سکتے ہیں، آپ اور ہم روزانہ اپنا نام مدینہ بھیج سکتے ہیں۔ آپ اپنا نام مدینہ ہر صبح و شام ہر وقت بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتے کو مقرر کیا گیا ہے، جس کا ایک کام ہے کہ دنیا کی کسی کونے، کسی خطے میں، کسی علاقے، کسی گاؤں میں اگر کوئی درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس درود کو لے کر اس پڑھنے والے کے نام کو، اس کے والد صاحب کے نام کو لے کر میرے آقا کے دربار میں پیش کر دیتا ہے، آقا فلاں غلام نے درود بھیجا ہے، قبول فرما لیجیے۔ پتہ چلا کہ جتنے بار ہم درود پڑھیں گے اتنے بار ہمارا نام آقا کی بارگاہ پیش ہوگا۔ جب ہمارا بار بار نام ہوگا، بار بار ہمارا ذکر ہوگا آقا کی بارگاہ میں، تو کیا وہ مدینے والے کرم نہیں فرمائیں گے؟ کیا آقا ہم پہ شفقتیں نہیں فرمائیں گے؟ اپنے جلووں سے نہیں نوازیں گے؟ یار وہ تو بڑے محسن ہیں، وہ تو کرم نواز ہیں، وہ تو کریم ہیں، ان سے بڑا کریم، ان سے زیادہ مشفق کون ہو سکتا ہے؟ پیارے اسلام بھائیو، وہ تو اپنی امت پہ بہت ہی محبت فرمانے والے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، تو اگر آپ ان پہ کنٹینیو درود پاک پڑھیں گے تو وہ رات دور نہیں کہ میرے آقا آپ کو اپنے جلووں سے نواز دیں، اور وہ دن دور نہیں کہ میرے آقا مدینہ بلا لیں۔ تو سب لوگ آج سے نیت کر لیجئے، انشاءاللہ روزانہ درود پاک 313 بار پڑھا کریں گے۔ محفلوں میں آنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر عمل کیجئے تو فائدہ، ورنہ بیکار ہے۔ تو اس فارمولے کو آپ لے کے جائیے، اور نیک بننے کا نسخہ بھی ہے درود پاک پڑھنا۔ آپ 40 دن پڑھ کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے اندر نیک بننے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کا جو نیکی کا جذبہ ہے اور بڑھ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلام بھی آئیے ایک مدینہ پاک کا ایمان افروز واقعہ سنا دیتے ہیں، آپ سنیں، آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہوگا اور آپ کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہوگا کچھ نہ کچھ کرنے کا۔ مدینہ پاک کا بڑا ہی عمدہ واقعہ ہے۔ آیا ہے کہ رات کا پچھلا پہر سارے کا سارا مدینہ نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اہل مدینہ رحمت کی چادر اوڑھے محب خواب تھے، یعنی آرام فرما دے۔ اتنے میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرکیف صدا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی گلیوں میں گونج اٹھی، آواز بلند ہوئی۔ آپ اعلان فرما رہے تھے، آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کی ایک فوج ایک خاص مہم کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ مدینہ پاک کی مقدس بیویاں اپنے نوجوان شہزادوں کو، اپنے بیٹوں کو تیار کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس اعلان کو فرماتے ہوئے اب گزر رہے تھے کہ ایک بیوہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 6 سالہ یتیم بچے کو اپنے پہلو میں سلائے ہوئے خود سو رہی تھی۔ جب یہ آواز آپ کے کانوں میں پہنچی تو اچانک بیدار ہو، چوک پڑی، دل کے زخم ہرے ہو گئے۔ یتیم بچے کے والد گرامی گزشتہ سال غزوہ بدر میں شہید ہو چکے تھے۔ ایک بار پھر شجر اسلام کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت درپیش تھی۔
مگر ان کے پاس 6 سالہ مدنی منی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، ایک بیٹا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڈنے لگا، آہوں سسکیوں کی آواز سے بچے کی آنکھ کھل گئی۔ ماں کو روتا دیکھ کر بچہ پوچھنے لگا، امی جان آپ رو کیوں رہی؟ بچہ پوچھ رہا ہے، میری ماں آپ رو کیوں نہیں؟ صبح صبح رونے کا ریزن کیا ہے؟ ماں کوئی جواب نہیں دے رہی، بس رو رہی۔ آخر کار جب بچہ نے دیکھا میری ماں نہیں چھپ رہی ہے تو بچہ بھی رونا شروع کر دیا۔ جب بچے کو روتا دیکھا ماں نے تو ماں اب چپ گئی اور بچے کو چھپانا شروع کر دیا۔ بچے کو چھپانا شروع کر دیا اور بچہ لیکن پھر پوچھ رہا، امی جان آپ رو کیوں رہی تھی؟ اب ماں کیسے اپنے دل کے درد کو سمجھائے، کیسے سمجھائے کہ میں کیوں رو رہی تھی؟ آخرکار ماں کہنے لگی، بیٹا ابھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرماتے ہوئے گزرے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشینان کو طلب فرمایا ہے اور ایک خاص مہم کی طرف نوجوانان اسلام کا قافلہ روانہ ہونے والا ہے، لیکن بیٹا آج میرے پاس کوئی جوان نہیں، آج میرے پاس کوئی جوان نہیں جس کو میں اللہ کے راستے میں بھیجوں، جس کو اپنے آقا کی قدموں پہ قربان کرتا۔ بیٹا اپنے ماں کے دل کے درد کو سمجھ کے اور ماں سے کہنے لگا، امی جان آپ روئے نہ، اے میری ماں آپ روئے نہ، پریشان نہ ہوں اور مجھے تیار کریں، پیارے آقا کی بارگاہ میں لے چلیں، میں ہی میدان کارزار میں چلا جاؤں گا، میں ہی میدان جنگ میں چلا جاؤں گا، آقا کی بارگاہ مجھے لے چلیں۔ اماں نے کہا، بیٹا آپ چھوٹے ہیں، آپ کی عمر بہت کم ہے، آپ نہیں جا سکتی۔ بیٹا ضد کر رہا، ماں سمجھا رہے، بیٹا وہاں تلوار و تیر کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں دشمنان اسلام کی تلوار کی کاٹ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بیٹا پھر بھی بس ضد ہے، نہیں مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، آقا کے غلاموں میں شریک ہو کے راہ خدا میں نکلنا ہے۔ ماں سمجھا رہی لیکن بیٹا نہیں سمجھ رہا ہے۔ بیٹا کہہ رہا، ماں مجھے جانا ہے۔ آخرکار ماں مجبور ہو گئی اور اپنے بیٹے کو لے کے مدینے والے آقا ہم سب کے داتا کی بارگاہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ مسجد نبوی کے پاس پہنچتی ہیں، آقا کی نگاہ کرم ان خاتون پہ پڑی۔ میرے آقا نے بلال سے فرمایا، بلال دیکھو یہ خاتون کیوں آئی ہیں، ان کے آنے کی وجہ دریافت کیجئے، پوچھئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہوں کو نیچے جھکائے ہوئے قریب پہنچے اور قریب جانے کے بعد ان خاتون سے پوچھا، اے صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کیسے آنا ہوا ہے، کیا وجہ اتنا صبح صبح آپ آئی ہوئی؟ تو وہ خاتون وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے بلال آج صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ میرے یتیم میرے غریب خانے کے پاس سے گزرے تھے، آپ کے اعلان کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی، میرے دل کے زخم ہرے ہو گئے، اس کے بعد سے میں پریشان ہوں، میری نیند ختم ہو گئی، میرا سکون و چین ختم ہو گیا۔ اے بلال میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میرے بچے کے والد پچھلے سال غزوہ بدر میں شہید ہو چکے، آج میرے پاس کوئی نوجوان بچہ نہیں ہے جس کو میں لاؤں اور آقا کے پاس پیش کر سکوں، آج میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے جس کو میں آقا کے بارگاہ میں پیش کر سکتی۔ اے بلال میری زندگی کی کمائی یہی ایک بچہ ہے، میری زندگی کی پونجی، میری زندگی کی محنت بس یہی 6 سالہ مدنی منا 6 سالہ بچہ ہے۔ اے بلال میں یہ چاہتی ہوں کاش میرے آقا میرے بچے کو قبول فرمائے، کاش میرے آقا میرے بیٹے کو قبول فرمائے اور اس کو میدان کارزار میں بھیج دیں، میری زندگی کی کمائی وصول ہو جائے، میری زندگی کی تمنا مکمل ہو جائے گی، میری خواہش پوری ہو جائے گی، کاش میرا بیٹا بھی راہ خدا کا مسافر بنے اور راہ خدا میں شہید ہو جائے۔ کیا جذبہ رہا ہوگا، کیا امنگیں رہی ہوگی اور کیا آرزویں رہی ہوگی اور کیا ایمان میں کانفیڈنس ہوگا اور کیا ایمان میں جو ہے تقوی اور پرہیزگاری چھپا رہا ہوگا۔ آج ہمارا ایمان کتنا یار کمزور ہو گیا، وہی خدا ہے، وہی رسول ہے، وہی قرآن ہے، وہی نماز ہے، وہی کلمہ ہے اور ساری کمل بڑھتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی فرق آ گیا ہے، آج ہم سے نماز نہیں پڑھی جا رہی،
گرمی آتی ہے نا تو گرمی کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ٹھنڈ آتی ہے تو ہمیں پانی ٹھنڈا لگنے لگتا ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، برسات آتی ہے تو چند قطروں سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم بھیگ جائیں گے۔ ان کے ایمان کو دیکھو، وہاں برسات، گرمی اور ٹھنڈک ان کو نہ روک سکی، بلکہ ان کو تو اپنی شہادت اور جان کی قربانی دینا بھی نہیں روک سکی، بلکہ وہ اس لیے تڑپا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، کاش میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، کاش میرا ایک ایک قطرہ اسلام کی ترقی کے لیے کام آ جائے۔ کتنا مضبوط رہا ہوگا ایمان، کتنا پختہ رہا ہوگا ایمان، اور ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا۔ آج ہم کو ذرا سی گرمی اور ٹھنڈ میں ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے۔ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو تو پتہ چلے گا، انہوں نے ریگزاروں کا، بیابانات کا، جنگلوں کا، دریاؤں کا سینہ چاک کیا ہے۔ ان کو دھوپ کی تپش نہیں روکی، ٹھنڈ نہیں روک پائے، ان کو کوئی چیز نہیں روک پایا، وہ ہمیشہ پوری زندگی راہ خدا کے مسافر رہی۔ ان کی قربانیوں کی بدولت اسلام دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی سی مدت میں چپے چپے اور خطے خطے میں چھا گیا، اور دنیا نے دیکھا تھوڑی ہی مدت میں یہ مسلم قوم دنیا بھر میں چھا گئی اور اپنے پرچموں کو لہرا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی طاقتور قوم، طاقتور سلطنت قوم مسلم بن گئی، جس کی شہادت دیتی ہے ہندوستان کی ہماری سرزمین۔ 800 سالہ حکومت مسلمانوں نے کی یہاں پہ، ایمان کا تقاضا رہا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، کوئی علاقہ، کوئی گاؤں، کوئی خطہ، کوئی شہر، کوئی دیہات خالی نہیں ہے جہاں ان کی مزاریں نہ موجود ہیں، شہیدوں کی جہاں مزار نہ موجود ہو۔ دنیا کے کونے کونے میں ان اولیاء اللہ کی مزاریں پائی جاتی ہیں، بلکہ اتنی ساری مزاریں آپ کو ملیں گی جن کے بارے میں کوئی نام نہیں کہ کس کی ہے، کوئی نام نہیں، کون ہے، بس ایک ہی بات دماغ میں آتی ہے، یہ سرفروش، یہ سرفروش، یہ راہ خدا کے مسافر ہیں، جو سر پہ کفن باندھ کے نکلے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے تھے، اور جہاں زندگی کی شام ہو گئی وہیں آرام فرما ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، انہوں نے گھر کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اللہ کے نام پہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنا تھا، اسلام کو دنیا کے آخری کونے پہ پہنچانا تھا۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، میں عرض کرنا چاہوں گا، انہوں نے اپنی جوانی، اپنی زندگی اللہ کے نام پہ وقف کر دی، کبھی اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے۔ آج ہم ہیں جو چند منٹ کے لیے مسجد نہیں جانا پسند کر رہے ہیں، وہ کبھی اپنے گھر نہیں گئے۔ سلطان الہند معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں، اپنے گھر سے نکلے کبھی واپس نہیں گئے۔ حضور غوث پاک کو کون نہیں جانتا؟ علم دین جب حاصل کرنے نکلے تھے، راہ خدا کا سفر کیا تو مانے کا بیٹا جائیے، لیکن اب آپ کی اور ہماری ملاقات یہاں نہیں ہوگی، قیامت میں ہوگی، بروز قیامت ہوگی۔ کیسی قربانیاں پیش ہوئی، کیسی مائیں رہی ہوں گی، کیسے بچے رہے ہوں گے، کیا تقویٰ رہا ہوگا، کیا ایمان رہا ہوگا۔ آج ہمارا ایمان کس قدر کمزور یار ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا، ہمیں اپنے ایمان کو پرکھنا پڑے گا کہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، ختم تو نہیں ہو گیا ہے، کہاں گیا ہمارا ایمان۔ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، ہمارے دل میں کھٹکتا تک بھی نہیں نماز ہو چکی ہوگی، نمازوں پر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، روزے پر روزے چھڑ جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اصل ایمان وہی ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہو، ہمارا دل بے چین ہو رہا۔ علی کے ایمان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب سورج ڈوب رہا تھا تو علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ نماز قضا ہو رہی ہے۔ آج ہم مسلمان نام کے رہ گئے ہیں، ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، مسجدیں ہماری ویران ہو رہی ہیں، ہمیں درد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کہیں ہمارے اندر سے ایمان تو غائب تو نہیں ہو گیا ہے؟
آج ہماری حالت یہ ہے ہماری قوم کی، ہماری قوم کے مرد مجاہد جو پہلے گزرے ہیں انہوں نے ایمان بانٹا تھا، آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں ایمان ہی نہیں پتا ایمان کہتے کس کو ہیں۔ آپ 100 ہمارے مسلم بھائیوں سے ملیں گے اور ان سے پوچھئے what is the definition of the ایمان، ایمان کی پریبھاشا کیا ہے، ایمان کے شرائط کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، تو 100 میں 99% لوگ نہیں بتا پائیں گے ایمان کسے کہتے ہیں۔ Only 1% can tell you about the ایمان، 1% لوگ بتا سکتے ایمان کسے کہتے ہیں، وہ بھی علماء اور خواص کی جماعت۔ حال ہماری قوم پہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ایمان کے بارے میں نہیں پتا ہے، جب ایمان کے بارے میں نہیں پتا تو بچائیں گے کیا؟ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آپ سے 2-3 ہمیں کچھ باتیں وعدہ کرنا ہے۔ سب لوگ مل کے درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بغیر ذمہ داری دیے ہم نہیں کسی تقریر کبھی ختم کرتے۔ آپ کو ہم کام دیں گے، اب وہ آپ کو کام کرنا ہوگا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں، ورنہ تقریر سننے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو بیکار۔ سب سے پہلا کام ہے 313 بار درود پاک، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام ہے کہ نماز پڑھنا ہے۔ ہم یہاں آ جائے برابر آتے رہیں گے، ہر مہینہ آتے رہیں گے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ نماز، آپ سب لوگ گاؤں کے رہنے والے، کھیت میں دوپہری محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھوسا بھرنا بہت کٹھن کام ہے، ٹھیک ہے، مٹی کھودنا بہت کٹھن کام ہے، ٹھیک ہے، کھیت جوتنا بہت کٹھن کام ہے، لیکن مسجد میں پنکھے کے نیچے نماز پڑھنا آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ یہ کیوں کٹھن لگ رہا ہے؟ کیوں ہم نے مائنڈ کو سیٹ نہیں کیا، دماغ ہمارا سیٹ نہیں ہے، بس سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں وہی نماز آسان لگتی ہے، کتنی زیادہ نماز ہم پڑھتے ہیں، رمضان میں نفل بھی پڑھ لیتے، روزے بھی رکھ لیتے، تراویح سب پڑھ لے رہے، کیونکہ there we have set our mind for the worship of Allah، وہاں ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے دماغ سیٹ کر لیا ہے، بس ہو گئے۔ بچے پہلے سے بہت زیادہ ہیں، کل میں نے 2 جگہ بچوں کا دماغ سیٹ کیا، بچے آ گئے نماز کے لیے۔ سرگھر پر بھی مولانا صاحب کہہ رہے حضرت اکیلے نماز پڑھتا ہوں عشاء کی، 2-3 درد کی باتیں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو درد یہاں پہ ہونے لگے، آپ نماز پڑھنے لگے۔ ہم لوگ تجربے کی چکی سے روزانہ گزرتے ہیں، ہوا میں خالی نہیں گھومتے، تجربے کی چکی سے آپ 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو درد ہونا چاہیے، یہاں پہ جب درد ہوگا تب آپ بھی نماز پڑھیں گے۔ مولانا صاحب کہنے لگے اکیلے نماز پڑھتا ہوں عشاء کی، دورہ ہوا عصر کے بعد، بیان ہوا مغرب کا، سمجھایا بچوں کو بڑوں کو، اللہ کی رحمت سے عشاء میں 25 نمازی آئے، فجر میں بھی بچے آئے جبکہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے میں چلا آیا لیکن ظہر میں بھی رہے ہوں گے، اور ان کو کہہ کے آیا ہوں، سمجھا کے آیا ہوں کہ میں پھر آؤں گا۔ تو کیسے نمازی بناؤ اس کا میں نے بیانات جو ذکر کر چکا ہوں، نمازی بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور بعد میں بتا رہا ہوں گا نمازی بنایا کیسے جاتا ہے، یہ الگ ایک ٹاپک ہے۔ نمازی بنانا آسان ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کیسے بنایا جاتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ دوسری بات، ایک اور واقعہ سناتا ہوں، چھوٹا سا، ہمارا تجربہ بھی 2 دن پہلے کا ہے، سن لیجئے۔ ایک گاؤں ہے کوریا، اس طرح کا نام ہے، سیتا پور میں، تو وہاں کی ایک مسجد میں جانا، وہاں کے لوگوں بلایا ہو نماز پڑھ لو، آکے بلا رہا ہوں نماز پڑھ لو، گاؤں کے لوگ نماز نہیں پڑھ لے۔ مسجد کے اندر اتنی موٹی مٹی جمع ہوئی تھی، چٹائیوں پہ، دریوں پہ۔ ہماری قوم کا اگر حال برا ہو رہا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، مسلمان قوم کا جو عالم بگڑ رہا ہے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا میرے آقا کی رحمت کی وجہ سے۔ اس مسجد کے اندر مٹی بیٹھی ہوئی ہے، اذان پڑھنے والے نہیں، نماز پڑھنے والے نہیں، قوم کا حال یہ ہو چکا ہے۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، تو آپ سب سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے
اپنی مسجد کو آباد کیجئے. جو آج نماز میں نہیں تھے اب آج سے نیت کر لیجئے کہ نماز پڑھیں گے. ایک میرا لمبا ٹاپک ہے نماز کے تعلق سے. اس کا سائنٹیفکلی میڈیکل سائنس میں ثابت کرتا ہوں کہ نماز کتنی بہترین چیز ہے. یہ پھر انشاءاللہ کسی دن یہاں پہ آؤں گا اور آپ کا پورا سے سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ اب وقت بہت ہو چکا ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.